میں خود کو سنواروں گی، صدقہ تیری چاہت کا ہر روز اتاروں گی، انجام جو چاہے پرواہ نہیں مجھ کو، ہر دن تیری باہوں میں پہلے سے لیجیے، ہر دن تیری باہوں میں اپنا میں گزاروں گی، ہر دن تیری باہوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 دن پہلے دیوبند سے وائرل ہونے والا ایک ویڈیو نظر سے گزرا، یقین نہیں آیا کہ واقعی ایسی بیہودہ حرکت دیوبند کی سرزمین پر ہوئی، اور وہ بھی اس ہال میں ہوئی جو منسوب ہے مجاہد اعظم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ کی طرف۔ ویڈیو میں نظر یہ آ رہا تھا کہ ایک مشاعرہ ہو رہا ہے اور مختلف مدرسوں کے طلبہ اس میں نظر آ رہے تھے۔ دیوبند میں بہت سے مدرسے ہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس ایک مدرسے کے طلبہ تھے یا مختلف مدارس کے طلبہ تھے، لیکن یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کالج کے طلبہ نہیں تھے، دینی مدرسوں کے طلبہ تھے۔ اور ایک خاتون شاعرہ انتہائی واہیات قسم کا کلام سنا رہی تھیں اور مدرسوں کے طلبہ اچھل اچھل کر داد دے رہے تھے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ اس کو دیکھ کر میرے قلب و جگر پر کیا گزری اور میری کیا حیثیت ہے۔ ہزاروں لوگ اس سے تڑپ گئے ہوں گے۔ اس طرح کی چیزوں سے دل تڑپ جاتا ہے اور کلیجہ شک ہو جاتا ہے، بشرطے کہ دل میں ایمان اور اسلام کا کوئی ذرہ بچا ہو۔ بہت عرصے سے اس بات کا احساس اہل نظر کو بے چین کیے ہوئے ہے کہ ہمارے مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد تو بڑھ رہی ہے، لیکن ان کی تربیت کا معیار بہت گھٹ رہا ہے۔ وہ اخلاقی پستیوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ ان میں سے اکثریت کے اندر کوئی کیریکٹر نام کی کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دیہات کے غریب گھرانوں کے ترسے ہوئے بچے وہ یہاں آتے ہیں تو ان کو مدرسوں میں جب آتے ہیں اور انہیں کبھی کوئی ایسا موقع مل جاتا ہے بازاری قسم کی حرکتوں کے دیکھنے کا یا بازاری سطحی قسم کی محفلوں میں شریک ہونے کا، تو پھر مہینوں سے جو ان کے اندر کا کہ گھٹے ہوئے جذبات و احساسات ہیں وہ ابل پڑتے ہیں۔ کاش 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 ہمارے مدارس کے ذمہ دار حضرات داخلے کی تعداد پر زور نہ دیتے، طلبہ کی تربیت پر زور دیتے۔ تعداد کم ہوتی مگر تربیت یافتہ طلبہ ہوتے، ان میں تقویٰ ہوتا، ان میں اسلامی آداب ہوتے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، ایسے طلبہ کی شناخت کیا ہمارے مدرسے کریں گے جو ایسے واہیات پروگرام میں اور ایسی واہیات حرکتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن میں اتنی گزارش ضرور کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے تربیت کی جانب توجہ بڑھائیے۔ بہت بڑا خلا ہے یہ، اور بار بار اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ سلیقہ، حیا، ادب، خوش ذوقی، عقل مندی، سمجھداری ہمارے دینی مدارس کے طلبہ کے اندر یا ان کی اکثریت کے اندر سے مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ یہ ان دنوں میں ہوا ہے جن دنوں میں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے 10-11 ہزار لوگ شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں، ہزاروں بچے، ہزاروں عورتیں اور لڑکیاں شہید ہو چکی ہیں۔ کیا ہو گیا ہمارے ان طلبہ کو؟ یہ کسی اور سیارے پر رہتے ہیں، جن کو اپنی ملت کے زخموں کا ادنا سا احساس نہیں ہے۔ لیکن میں اتنی گزارش ضرور کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے تربیت کی جانب توجہ بڑھائیے۔ بہت بڑا خلا ہے یہ، اور بار بار اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ سلیقہ، حیا، ادب، خوش ذوقی، عقل مندی، سمجھداری ہمارے دینی مدارس کے طلبہ کے اندر یا ان کی اکثریت کے اندر سے مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے سنا، جی ہاں آپ نے سن لیا، تو اب جان لیجئے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ دراصل یہ لوگ دیوبندی مکتب فکر کے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ دیوبند کے مدنی ہال میں یہ مشاعرہ کیا گیا، اور وہاں پر یہ خاتون آئی اور اس نے کلام پڑھا، مشاعرے میں اشعار پڑھے، اور یہ دیوانے جو بیٹھے ہوئے تھے یہ اس کو حقیقت سمجھ لیے کہ ان کی باہوں میں وہ آ رہی ہے، کیونکہ وہ پڑھ رہی تھی دلدار کی آنکھوں میں خود کو سنواروں گی، صدقہ تیری چاہت کا ہر روز اتاروں گی، اور بھی ساری چیزیں پڑھا، جس میں آخر میں اس نے کہا ہر دن تیری باہوں میں اپنا میں گزاروں گی۔
تو یہ دیوانے جو بیٹھے ہوئے تھے انہیں ایسا لگا کہ یہ ان کی بات کر رہی ہے، یہ ان کی باہوں میں آ کر زندگی گزارے گی، ان کی چاہت کا صدقہ اتارے گی۔ نادانوں، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے یہاں میلاد منانا شرک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے یہاں میلاد منانا گناہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے یہاں نبی کی محفل سجانا بدعت ہے، جن کے یہاں نعت نبی پڑھنا بدعت ہے، شرک ہے، نبی کی تعریف کرنا، خدا سے ملانا یہ کہتے ہیں، غوث پاک کی کرامتیں بیان کرنا بدعت ہے، 11ویں شریف بدعت ہے، محرم شریف کی مجلس گناہ ہے، بدعت ہے، شرک ہے، نہ جانے کیا کیا فتویٰ لگاتے ہیں۔ لیکن مدنی ہال کے اندر یہ مشاعرہ کرنا ان کے یہاں ثواب کا کام ہے، ان کے یہاں یہ کار خیر ہے، اور اس پر داد دینا، اس پر تحسین دینا، اچھل کود مچانا، مسکرا مسکرا کر اس لیڈی کو جواب دینا کہ ہاں ہم سن رہے ہیں، یہ ان کے یہاں ثواب کا کام ہے۔ رسول اللہ سے لڑائی لینا ان کے لیے اتنا مہنگا ہے کہ یہ دنیا میں جب تک قائم رہیں گے تب تک ذلت و رسوائی کا سامنا یہ کرتے رہیں گے۔